السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اپنی اہم نیوز اور انفارمیشن کی جانب۔ سب سے پہلے دوستوں بات کریں گے اسپین نیشنلٹی کو کسی اور ملک میں تبدیل کروانے کا طریقہ کار کیا ہے اور اس مسئلے کا اہم حل کیوں کر نکالا گیا ہے، کیوں کر کسی ملک کی نیشنلٹی جو ہے وہ تبدیل کروانی چاہیے اسپین نیشنلٹی کے ساتھ۔ اس پہ تفصیلی بات کریں گے، کچھ دوستوں کے کمنٹ بھی آئے ہیں، اس کو بھی کور کروں گا۔ اس کے بعد انگریزوں مثال کے بارے میں ایک نئی حکومتی ہدایت جو ہے وہ جاری کی گئی ہے، اس کو لازمی طور پہ سنیے گا۔ جنہوں نے اپلائی کی ہے ان کے لیے، جو ریسیو کر رہے ہیں ان کے لیے، اور جو اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کافی اہم انفارمیشن ہے۔ لازمی طور پہ آپ نے انگریزوں مثال کی اس نیو اپڈیٹ کو سننا ہے۔ اس کے بعد کرایہ پر گھروں کی دستیابی، نیا قانون، اس قانون کی بھی لانچ ہونے کی وجہ سے کافی اہم فائدے حاصل ہوں گے، اس کو کور کروں گا۔ نئے ممالک کی شمولیت باقاعدہ اعلان کر دیا گیا یورپی یونین کی طرف سے، اس پہ بات کروں گا ویڈیو کے آخر میں۔ تو دوستوں ڈیٹیلز کی طرف جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آج آپ لوگوں کے ساتھ میں لنکس کون سے شیئر کروں گا۔ انگریزوں مثال کے بارے میں نئی جو حکومتی ہدایت ہے اس کا لنک آپ کو مل جائے گا۔ کرائے پر گھروں کی دستیابی، نیا قانون، اس کا لنک، اور نئے ممالک کی شمولیت باقاعدہ اعلان، اس کا لنک، یہ تینوں لنک آپ کو بالترتیب نیچے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے۔ آپ خود بھی ان کو کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے۔ تو دوستوں ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، جو دوست اس چینل پہ نئے ہیں لازمی طور پہ سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر یوکے کی نیوز سے ریلیٹڈ آپ جو ہے وہ نیوز دیکھنا چاہتے ہیں، واچ کرنا چاہتے ہیں، تو دوسرا جو چینل ہے اس کا پہلا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، وہاں پہ آپ جا کے کلک کر کے ریڈ کر سکتے ہیں۔ تو دوستوں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اسپین نیشنلٹی کو کسی اور ملک میں کیوں کر تبدیل کروانا چاہیے، اس کی ریزنز کیا ہیں، اور وہ تبدیل کرانے کا بڑا سب سے فائدہ کیا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے اس میں انٹرسٹڈ ہیں، اور کچھ دوستوں کے اس پہ کمنٹ بھی آئے ہیں۔ اب یہاں پہ کچھ دوستوں کو کنفیوژن بھی ہے، اور انہوں نے جو اپنے طور پہ سوچا ہے وہ اس کے مطابق کمنٹ کرتے ہیں، لیکن وہ ویسا نہیں ہوتا۔ جیسے کہ عموماً طور پہ ہمارے ذہنوں میں یہ چیز ہے کہ کیونکہ اسپین یورپی یونین کا ملک ہے، شنجن سٹیٹ ہے، تو ہم کہیں بھی جائیں گے اور وہاں پہ اپنا جو اسپین کا پاسپورٹ ہے وہ سرنڈر کریں گے اور وہاں کا پاسپورٹ ہمیں مل جائے گا۔ بالکل بھی اس طرح نہیں ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ڈول نیشنلٹی کی اگر ایگریمنٹس کی بات کریں تو وہ صرف اور صرف اس وقت جو اسپین ہے اس کا یورپی یونین میں 3 ممالک کے ساتھ ڈول نیشنلٹی ایگریمنٹ ہے۔ جو پرتگال ہے اس کے ساتھ تو کافی لمبے عرصے سے چلا آ رہا ہے، لیکن فرانس اور رومانیہ یہ 2 ملک ہیں جن کے ساتھ ابھی ریسنٹلی ڈول نیشنلٹی کا ایگریمنٹ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی یورپی ملک ہیں ان کے ساتھ ڈول نیشنلٹی کا ایگریمنٹ نہیں ہے۔ ابھی ریسنٹلی جو کوشش ہو رہی ہے وہ اٹلی کی ہو رہی ہے۔ اٹلی اور اسپین کے درمیان ڈول نیشنلٹی کا ایگریمنٹ جو ہے وہ عنقریب ہو سکتا ہے کہ ہو جائے، لیکن فی الحال نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ چیز سوچنا کہ ہم اسپین کا پاسپورٹ جو ہے وہ جرمنی میں جا کے، یا فار ایگزامپل بیلجیم میں جا کے، آئرلینڈ میں جا کے بڑا ایزیلی ہم اس کو تبدیل کروا لیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہاں کی آپ نے ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہے۔ میں یہاں پہ ایگزامپل دوں گا آئرلینڈ کی یا جرمنی کی۔ جرمنی یا آئرلینڈ ہو، دونوں میں آپ نے 5 سال لیگلی وہاں پہ رہنا ہے اور پروف کرنا ہے کہ آپ 5 سال سے وہاں پہ ہیں۔ پھر وہاں کے آپ نے لینگویج کورسز بھی کرنے ہیں اور وہاں کے ایگزام بھی دینے ہیں اگر آپ وہاں کا پاسپورٹ لینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ یہاں کا پاسپورٹ چھوڑ کے وہاں کا لے سکیں گے۔ اب یہاں پہ بینیفٹس کیا ہے؟ بینیفٹس جو سب سے بڑا ہے، جو بہت زیادہ لوگ جس کی وجہ سے یہ کام کرتے ہیں، وہ تو یہ ہے کہ یہ عموماً طور پہ ان کنٹریز میں جاتے ہیں۔ میں یہاں پہ ایگزامپل دوں گا تمام انگلش کنٹریز کی، جس میں آئرلینڈ ہے، یوکے ہے، یو ایس اے ہے، کینیڈا ہے، نیوزی لینڈ ہے، آسٹریلیا۔ یہ وہ تمام کنٹریز ہیں جن کے ساتھ ہمارے ملک کا بھی ڈول نیشنلٹی ایگریمنٹ ہے، پاکستان کا بھی ایگریمنٹ ہے۔ اور اگر آپ وہاں پہ جا کے اسپین پاسپورٹ کو استعمال کرتے ہوئے پہنچتے ہیں اور وہاں کی ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں اور وہاں کی نیشنلٹی لے لیتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ آپ کو اپنے ملک کی یعنی کہ پاکستان کی نیشنلٹی نہیں چھوڑنا پڑے گی۔ آپ جو آسٹریلین، نیوزی لینڈ، کینیڈا، یو ایس اے، یو کے، آئرلینڈ، ان ممالک کے ساتھ ساتھ آپ پاکستان کی نیشنلٹی بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو آلریڈی ان کا ڈول نیشنلٹی ایگریمنٹ ہے۔ ایک تو بڑا فائدہ یہ ہوا۔ جو دوسرا بڑا فائدہ ہے جو کہ لوگ عموماً طور پہ یوز کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جا کے آپ جو ہے
وہ اپرچونٹیز کے لحاظ سے اسپین سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ اپرچونٹیز ہیں، اور وہاں پہ ہمیشہ کے لیے اگر آپ سیٹل ہونا چاہتے ہیں تو وہاں پہ نیشنلٹی کو کنورٹ کروا لیتے ہیں، اسپین کی نیشنلٹی کو وہاں پہ۔ تو یہ دو مین بینیفٹ ہیں جو کہ لوگ زیادہ تر، کچھ لوگ جو ہے وہ پہلے بینیفٹ کی وجہ سے موو ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ دوسرے بینیفٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ طریقہ کار یہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا، وہاں کے پہنچنے پہ آپ نے اس ملک کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا ہے، تبھی آپ وہاں کی نیشنلٹی جو ہے وہ لے سکیں گے۔ میں اسپیشلی یہ بات کر رہا ہوں یورپی یونین کی اور شنجن سٹیٹس کی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اسپین کے پاسپورٹ پہ وہاں پہ انٹری ماری کیونکہ وہ شنجن ہے تو وہاں کا آپ کو فوراً اپلائی کرنے پہ مل جائے گا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں انگریسو منیمم ویتال کے بارے میں۔ انگریسو منیمم ویتال کے بارے میں نئی حکومتی ہدایت جو ہے وہ جاری کی گئی ہے کہ انگریسو منیمم ویتال جو لوگ لے رہے ہیں یا جو لوگ جو ہے اپلائی کی ہوئی ہے، یا جو لوگوں نے ابھی جو ہے وہ انترمیتے چل رہا ہے جن کا کیس، اور کچھ لوگ جو ہے وہ فیوچر میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں، ان تمام کے لیے یہ بڑی اہم انفارمیشن ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ نمبر ایک تو یہ کہ آپ نے کوئی بھی اپنی جو ہے سٹیٹس میں تبدیلی کرنی ہے۔ سٹیٹس میں تبدیلی سے کیا مراد ہے کہ آپ کا کوئی بھی سٹیٹس تبدیل ہوا، آپ کے پاس پہلے ٹیمپریری تھی اب پرماننٹ ہے، پہلے پرماننٹ تھی اب آپ کے پاس نیشنلٹی ہے۔ آپ کیا تھے، پہلے آپ کا ایڈریس کی اور تھا، اب آپ نے ایڈریس چینج کر لیا، اپنا گھر چینج کر لیا۔ پہلے آپ کا کام کی اور تھا، اب آپ کا کام ہو رہا ہے، پہلے آپ کا حال تک کچھ اور چل رہا تھا، ابھی آپ نے حال تک کچھ اور کیا ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کا آپ نے لازمی طور پہ سیگوریٹا سوسیال کو انفارم کرنا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو آلریڈی پتہ چل جاتا ہے کیونکہ آن لائن سسٹم ہے، آلتا بھی ان کے پاس چل رہا ہے، تمام چیزیں ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ نے کوئی چیز بائی کی ہے پھر بھی آپ نے ان کو انفارم کرنا ہے، تمام چیزیں جو ہے ان کی علم میں ہونی چاہیے، ورنہ آپ کو فائن ہو سکتا ہے، آپ کی انگریسو ویتال کٹ سکتی ہے، جو آپ کو آلریڈی دے رکھی ہے وہ آپ سے واپس لی جا سکتی ہے اگر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ مالدار تھے لیکن آپ انگریسو ویتال لے رہے تھے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہیں جس کا کافی لوگوں نے خمیازہ بھگتا ہے، اس وجہ سے ان تمام چیزوں کو آپ نے باغور ذہن میں رکھنا ہے اور یہ تمام چیزیں آپ نے کرنی ہے۔ اس کا لنک نمبر 1 آپ کو نیچے میں پرووائڈ کر دیتا ہوں، وہاں بھی تمام ڈیٹیل آپ کو ریڈ کرنے کے لیے بھی مل جائے گی۔ اب دوستوں بات کر رہے ہیں کہ کرائے پہ گھروں کی دستیابی نیا قانون۔ حکومت نے اس وقت کافی اہم ڈیولپمنٹس کی ہیں جو کہ آنے والے وقت میں بڑی آسانی آ سکتی ہے گھروں کی دستیابی میں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے ممالک جو ہے وہ کرائسس میں اس وقت ریزیڈینشل کرائسس میں ہے، جس میں اہم ممالک میں اسپین کا نام بھی شامل ہے۔ یورپی یونین میں جتنی زیادہ ممالک ہیں جن میں سب سے زیادہ ریزیڈینشل کرائسس ہے، اس میں ٹاپ پہ اگر دیکھیں گے تو اسپین کا نام بھی ہے۔ اسپین کے جو بڑے شہر ہے یہاں پہ بہت بڑا ریزیڈینشل کرائسس ہے، یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ گھروں کی اور کراؤں کی قیمتوں میں بے حد اضافہ ہو چکا ہے۔ اب حکومت نے مختلف نئے قوانین لانچ کیے ہیں، جس میں ایک قانون تو گولڈن ویزا اسکیم کو بند کرنے کا، جو کہ پراپرٹی خریدنے پہ ریزیڈنسی ملتی تھی۔ اس کے بعد ایئر بی این بی booking.com پہ مزید ریسٹرکشنز لگانے کا، سختی کرنے کا، تاکہ وہ ایزیلی گھروں کو کرایوں پہ نہ دے سکیں۔ اس کے بعد اب نیا قانون جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا گیا ہے کہ وہ مالکان جن کے 2 گھر ہیں، رہتے ایک ہی گھر میں، ایک گھر بند کیا ہوا ہے، ان کو اب جرمانے کرنے شروع کرنے ہیں۔ حکومت نے اسمبلی کی طرف سے بڑی بگ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، یہ جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس کا لنک نمبر 2 آپ کو نیچے مل جائے گا، آپ خود بھی اس کو کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے۔ اس کے بعد امید ہے کہ 2025 ایک اہم سال ہوگا جس میں آسانی کے ساتھ یا کچھ آسانی کے ساتھ آپ کو گھر کچھ سستے کی قیمت پہ دستیاب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ مزید ڈیٹیل کے لیے آپ لنک کو ریڈ کر سکتے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ نئے ممالک کی شمولیت باقاعدہ اعلان کر دیا گیا۔ اصل میں یہ جو کرائسس ہے رومانیہ بلغاریہ کا تھا، یہ 10 سال سے چل رہا ہے۔ ہر سال یہ انٹر ہونا چاہتے تھے، کوئی نہ کوئی ملک ویٹو کر دیتا تھا۔ ان کا سب سے بڑا حریف جو تھا وہ آسٹریا تھا۔ آسٹریا کے ساتھ ہالینڈ نے بھی کئی مرتبہ ان کو ویٹو کیا کہ یہ شنجن اسٹیٹ نہیں بن سکتے۔ بعد میں ان کو اسپیشل اسٹیٹس دیا گیا بائی ایئر اور بائی سی کا، بائی لینڈ نہیں دیا گیا کہ یہ بائی لینڈ شنجن نہیں بن سکتے۔ لیکن فائنلی بگ اناؤنسمنٹ دے دی گئی ہے یورپی یونین کی طرف سے، تمام ممالک اب ایگری ہو چکے ہیں۔ 1 جنوری 2025 کو باقاعدہ طور پہ
3 ویز یعنی کہ بائی لینڈ، بائی سی، بائی ایئر رومانیہ اور بلغاریہ جو ہے وہ شنجن اسٹیٹ بننے جا رہے ہیں، اور آنے والے وقت میں یہ شنجن اسٹیٹس ہوں گی، وہاں پہ جتنے بھی امیگرینٹس ہیں وہ اب دوسری شنجن اسٹیٹس میں بھی سفر کر سکیں گے بائی لینڈ، جو کہ اب آنے والے وقت میں ممکن ہوگا۔ تو دوستو اس کی ڈیٹیل بھی آپ نیچے لنک نمبر 3 کو کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔